بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے جی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم کے حصہ نثر کا جو ہے دوسرا سبق اس کے ساتھ حاضر ہیں ہم آج۔ اچھا جی، سبق ہے نظریہ پاکستان اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جی، ان کا تعارف جو ہے وہ آپ کی سکرین پہ موجود ہے، آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ جبل پور میں پیدا ہوئے، 1925 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے جی علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں جو ہیں وہ حاصل کی۔ 1947 میں انہوں نے جو PhD اردو کیا ناگپور یونیورسٹی سے، جہاں انہوں نے DLED کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا مزید تعارف جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کی سکرین پر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی جو تصانیف ہیں، ان کی کتابوں میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق جو ہیں وہ اہم مقام رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا آج کا سبق ہے جی نظریہ پاکستان۔ نظریہ کہتے ہیں جی سوچ کو، وہ کیا سوچ تھی، وہ کیا فکر تھی، وہ کیا نظریات تھے کہ جن کی بنیاد پر جو ہے جی مسلمانوں کے ایک الگ ملک جو ہے وہ ان کے لیے اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ اور کیا کوششیں اور کاوشیں تھیں، کون لوگ تھے، کون سی تحریک جو تھیں جو اس کے پیچھے کار فرما تھیں، وہ کیا نظریات، کیا سوچ فکر تھی کہ جس نے جو ہے وہ ایک الگ ملک بنانے پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو مجبور کیا۔ ٹھیک ہے جی، غلام مصطفیٰ خان کے اس مضمون میں ان کی زبانی جو ہے جی ہم اس کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے کاغذ قلم جو ہے ان کو سنبھال لیجئے تاکہ کوئی کسی لفظ کا معنی ہے یا کوئی تشریح طلب بات جو ہے اس کو ہم نوٹ کر سکیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے۔ رواداری ہوتا ہے جی تحمل مزاجی، رکھ رکھاؤ اور بے تعصبی۔ شیوا ہوتا ہے جی طریقہ کار، شعار۔ کفر و الحاد، کفر ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، انکار کرنا۔ الحاد ہوتا ہے جی دین سے پھر جانا۔ اور اکبر کی جو ہے بے جا رواداری، اس کی بے جا رواداری جو تھی بہت زیادہ، اس کا جو ہے وہ رکھ رکھاؤ جو تھا ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردانہ سلوک جو تھا، ٹھیک ہے جی، اور ملکی سیاست میں ان کو جو ہے وہ اس قدر شامل کرنا کہ ان کے عمل دخل سے جو ہے جی کہ خود مسلمانوں جو ہے میں جو ہے وہ کوئی کافرانہ رسومات جو ہیں وہ دہر آئیں، انہوں نے جو ہے وہ کافرانہ طور طریقے جو ہے وہ مسلمانوں میں رواج پا گئے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس طرح سے جو ہے وہ خود مسلمانوں کے جو دینی معاملات ہیں، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں بھی جو ہے وہ ان کی آزادی جو ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، جھیلنے کا مطلب ہے جی برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ نئے سرے سے شروع سے جو ہے وہ ان کی ترقی و ترویج کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور ان کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ انتشار ہوتا ہے جی افراتفری پھیلانا، منتشر ہونا، بے چینی پھیلنا۔
مرہٹے جو تھے وہ ہندوستان میں آباد ایک قوم جو تھی وہ ان کو مرہٹے کہا جاتا تھا، بڑے جنگجو قسم کے جو لوگ تھے، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں جاری رکھی گئی۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں یہ نیا پیراگراف ہے جہاں کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ راج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ انگریزی اقتدار، انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ اصلاح کی، بہتری کی، درستی، احساس کمتری ہوتا ہے جی اپنے آپ کو جو ہے کہ دوسروں سے کمتر خیال کرنا، مفاہمت ہوتا ہے جی کہ ان کے ساتھ تعلقات پیدا کیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس میں توجہ طلب بات یہ ہے جی کہ جو ایک صفحہ ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ دو باتیں نظر آتی ہیں نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے۔ ایک جو ہے کہ دینی لحاظ سے اولیاء اللہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی، جیسے وہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل کا آپ نے جو ہے وہ نام سنا پڑا۔ ایک طرف یہ لوگ جو ہیں جی مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے جی وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلامی اقدار جو ہیں ان کے فروغ کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف تحریکوں کے ذریعے اور جو ہے کہ وہ ملکی سیاست کے ذریعے، جیسے وہ سلطان ٹیپو اور حیدر علی ٹیپو جو تھے اور حیدر علی جو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے نام جو ہے وہ آپ نے پڑھے اور سنے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ہیں جی کہ انگریزوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے ساتھ جو ہے جی کہ وہ سر سید احمد خان کی جو ہیں وہ کوششیں شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ دونوں طرح سے جو ہے کو نظریہ پاکستان کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا۔ ایک طرف جو ہے وہ دینی لحاظ سے جو ہمارے بزرگان دین ہیں ایک طرف وہ کاوشیں کر رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ سیاسی طور پہ اور تحریکوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو اس نظریے کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب سر سید کی جو ہے وہ خدمات یا ان کی جو باتیں ان کا کیا عمل دخل ہے وہ دیکھتے ہیں جی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کے تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو، اکٹھی زبان جو تھی، مشترکہ جو تھی، ساتھ جڑی ہوئی سانجھی زبان جو تھی جس کو مسلمان بھی بولتے تھے اور ہندوستان کے رہنے والی دیگر لوگ بھی بولتے تھے، اس کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ رہنے کی کوشش کی، علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ ٹھیک ہے جی، یہ نام جو ہیں اور تاریخیں جو ہیں
یہ خاص طور سے جو ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. ایک تو ہمیں اس سے جو ہے وہ تاریخ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، ہمارے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے کہ کس سن میں کس وقت میں کون سی شخصیت نے کیا جو ہے وہ کام کیا، کون سا کارنامہ سر انجام دیا. اور ساتھ جو ہے جی کہ ہمارے مشقی سوالات جو ہیں اس کے لیے جو چیزیں جو ہیں جی وہ توجہ طلب ہے. پھر سر سید کے ایک رفیق یہاں درمیان میں آپ کو جو کرسر نظر آ رہا ہے وہاں سے جو ہے وہ اس کو بڑھ رہا ہوں. نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی. یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی، ڈھاکہ ہندوستان میں، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال، ذکر ہوتا ہے جی نقصان، مغربی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کر دیا. 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ صرف ایک سبق یا ایک مضمون نہیں ہے، اس کو بڑی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی. ٹھیک ہے جی. پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں جب جا کے ختم ہوئی، چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو، ترکی کے بادشاہ کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے. حجاز جو ہے جو خانہ کعبہ جو ہے ان کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی وجہ سے اسلام کا خلیفہ سمجھتے تھے. خلافت عثمانیہ جو تھی جو ہے یہ تقریباً وادی دنیا پر ان کی حکومت تھی، بلکہ آدھے سے زیادہ. اور یہ جو سعودی عرب حجاز مقدسہ حجاز مقدس جو ہے جی خانہ کعبہ جو ہے مدینہ منورہ جو ہے اس کی جو انتظام و انصرام تھے، ان کی جو دیکھ بھال تھی، وہ سارا انتظام جو ہے وہ ترکی کے پاس تھا. اس لیے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بڑے قابل احترام اور قابل عزت تھے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کو اسلام کا خلیفہ سمجھتے تھے. اس لیے جب وہ ان کے ہر حکم جو تھا سلطان کا، ترکی کا سلطنت جو عثمانیہ کا جو گڑھ تھا ان کا جو ہے وہ مسلمانوں کے سارا آنکھوں پہ تھا. اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت یعنی کہ جنگ میں جب اپنی طرف سے ان کے ساتھ تعاون کیا، چاہے وہ مالی صورت میں تھا یا کسی اور صورت میں، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی ان کے مسلمانوں کے ساتھ. لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ وعدہ محض فریب تھا، محض کا مطلب ہے صرف جو ہے دھوکہ تھا. چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اپنے وعدے سے مکر گئے. انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الگ کر دیا اس کو. یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کر دی. تحریک خلافت شروع ہوئی. ترکی کی جو سلطنت کے جو حصے بکھرے ہوئے، الگ ہوئے، اس کے تحفظ کے لیے جو ہے جی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت جو ہے وہ شروع کی. اس میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی. اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شودی کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک شروع کی. اب یہ دو تحریکیں، شودی کی تحریک اور سنگٹن کی جو تحریکیں تھی، یہ دو، شودی جو تھی وہ مسلمانوں کو دوبارہ یا زبردستی جو ہے وہ ہندو بنانے کی تحریک تھی، اور سنگٹن کی تحریک جو تھی وہ مسلمان کش تحریک تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دینے کی، مسلمانوں کو قتل کر دینے کے لیے جو ہے جی اس کا انہوں نے آغاز کیا یا اس تحریک کو شروع کیا. پھر 1900 جو ہے کہ 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا جو اصول
جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، تسلیم ہوتا جی قبول کرنا، مان چکی تھی، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے جی، ختم کر دیا گیا، اس پر جو ہے وہ کوئی توجہ ہی نہ دی گئی۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا، کیونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سے سب